ایک دن ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے گیا۔ ٹہلتے ہوئے اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی نوکرانی کو بلا کر پوچھا، یہ کون ہے؟ نوکرانی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور ساتھ ہی اس کا جواب بھی لیتے آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپسی آیا اور خط کو تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا، اس بات سے لا علم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر آن پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھول دیا اور بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت ہمارے ہاں غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح آنے میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہوں بادشاہ، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ شیر کو چاہے جتنی بھی بھوک لگی ہو وہ مردار کھانا نہیں کھاتا، اور بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپسی چلا گیا، لیکن اپنی چپل وہیں چھوڑ آیا۔ یہاں فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ خط جو بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپسی موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی بادشاہ کی چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپسی آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 دینار کے سکے دیے۔ فیروز وہ دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کی قیمتی چیزیں، کپڑے اور کچھ تحائف بھی خرید لیے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر تم اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ داماد اور بیٹی ان کے لائے گئے تحفے کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپسی آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ اس نے اپنی بیوی کی خبر لی اور نہ ہی اس کو واپسی بلایا۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، فیروز، آپ ہماری بہن میں سے غصے ہیں کیا اور کیا ناراضگی ہے؟ کیا ہے؟ وجہ بتائیں ورنہ ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمہ آپ کی بہن کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی القضاء کو قائم و دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ درختوں اور پھلوں سے بھرا ہوا اور ساتھ میں ایک میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا تو اس نے ہمارا سارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی صاحب فیروز کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟
فیروز نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپسی کیا ہے۔ قاضی صاحب نے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں کیا جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ویسی ہی حالت میں واپسی کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپسی کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس پر فیروز نے کہا قاضی صاحب میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروز اپنے باغ کی طرف امن سے اور مطمئن ہو کر چلے جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی بھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھیں۔ فیروز کو بادشاہ کی اس بات پر یقین آیا تو وہ اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپسی لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ تو پیارے دوستو، مزید اس طرح کی انفارمیشنل سٹوریز، مورل سٹوریز اور موٹیویشنل سٹوریز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔